اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 168 لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارضی زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبہ پاکیزہ، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطان شیطان کی، انہو یقیناً وہ، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں، تمام انسانیت سے خطاب ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ کلو مما فی الارض حلالن طیبہ، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دے کر حرام سے روکا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں مباح کر دیں۔ ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ختم ہو جائے وہ حلال ہے، اور ہر حلال چیز پاک ہوتی ہے۔ تو حلال سے مراد ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، دوسرے وہ جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے۔ مثلاً ایک مرغی تو حلال ہے، لیکن اگر وہ چوری کی ہوگی تو اس صورت میں وہ حرام ہوگی۔ اور اسی طرح سود اور ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال بھی حرام ہے۔ اور طیب سے مراد ہے پاکیزہ، یعنی صاف ستھری چیزیں جو گندی، سڑی، باسی اور خراب نہ ہو گئی ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں حلال سے مراد باطنی صفائی اور طیب سے مراد ظاہری صفائی، کیونکہ حلال اشیاء نقصان دہ نہیں ہوتی، نہ صحت کے لیے، نہ عقل کے لیے، اور نہ ہی جسم کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حرام خوری کی عادت رکھتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا ہے اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان ہوں، خاک آلود ہوں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہو اور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی چیز کے حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ ہم کسی کی عقیدت اور محبت میں اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو کسی چیز کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لینا ایک سادہ سا معاملہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کو حرام ٹھہرایا جاتا ہے تو کسی خود ساختہ عقیدے کی وجہ سے اس کو مقدس ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں غیر اللہ کو حصے دار بنانا ہوتا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ خطوات الشیطان کا مطلب ہے کہ ایسے شیطان کے راستے جن پر وہ چلاتا ہے، اور پھر اس کے راستے پہ چلنے والے تمام لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔
تو شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے مراد یہ کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا، جیسا کہ مشرکین اپنے بتوں کے نام پر جانور وقف کر کے انہیں اپنے لیے حرام کر لیتے تھے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا وہ ان کے لیے حلال کر دیا۔ میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، پھر شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے دور ہٹا دیتا ہے اور میرے حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ ہی سے کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے سے انسان کو روکے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے شریعت یہ بات مقرر کرتی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ تو جو لوگ حرام کے پیچھے جاتے ہیں یا حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں یا حرام کو خود کے لیے حلال سمجھتے ہیں، یہ سب شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ حلال و حرام قرار دینے کا مکمل اختیار اللہ کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ لے کر اس کو حلال بنا لیں گے۔ آیت 169 لفظی ترجمہ۔ انما یقیناً یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء سات برائی کے، والفحشاء اور بے حیائی کے، وان اور یہ کہ تقولوا تم ایسی بات کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ با محاورہ ترجمہ، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ شیطان ہم سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ یہ آگاہ کر دیا کہ شیطان کن کاموں کا حکم دیتا ہے، اس کی دشمنی کا طریقہ کیا ہے۔ تو شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے، انما یامرکم بالسوء، یقیناً وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان ہر برائی، بے حیائی، توہم پرستی، جاہلانہ رسوم و رواج اور بغیر علم کے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو جو شخص بھی انسان کو برائی کی ترغیب دلائے، بے حیائی پر آمادہ کرے، رسوم و رواج کی پابندی کے لیے مجبور کرے اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر بات کرے، وہ شیطان ہے۔ والفحشاء، اس سے مراد حد سے بڑی ہوئی قباحتیں، جن کی قباحت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، مثلاً زنا، شراب نوشی، قتل، ناحق تہمت لگانا، بخل وغیرہ۔ تو ان طریقوں سے شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ خود ساختہ پابندیوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کرو، اور انسان اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مال بھی میں نے اپنے بندے کو دیا ہے حلال اور طیب ہے، مگر شیاطین ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ شیطان حرام کے لیے انسان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ حرام کی ترغیب دلاتا ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ شیطان انسان کے دل سے اس برائی کی نفرت ختم کرا دیتا ہے۔ پھر فرمایا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو جو کوئی بھی دلیل کے بغیر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز حلال کی ہے اور فلاں حرام کی ہے، یا فلاں حکم دیا ہے یا فلاں سے روکا ہے، تو وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بات کہتا ہے، وہ علم کے بغیر اللہ کی طرف بات منسوب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنے میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بغیر علم و بصیرت کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حلال اور وہ چیز حرام کی، اس کا حکم دیا، اس سے منع کیا ہے۔ اور اس سلسلے کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی گمراہ فرقہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کے اوپر اپنی کسی بھی گمراہی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل فراہم کر دے، یعنی اپنی کسی بھی گمراہی یا کوئی بھی ایسا عمل جو کہ خلاف شرع ہے، اور یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو بغیر